وہ بڑی لجاجت سے کہہ رہا تھا، بھائی مجھے آخری بار دھار دے دو۔ رحیموں کاکا نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، تمہارا 3 مہینے کا حساب باقی ہے۔ جب تک وہ ادا نہیں ہوتا میں تمہیں مزیدہ دھار نہیں دے سکتا۔ وہ تقریباً رو دینے کے قریب تھا۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آج کے بعد تم کبھی مجھے ادھار مانگتے ہوئے نہیں دیکھو گے، بس آخری بار۔ رحیموں کاکا نے ہاتھ اٹھایا اور بولا، بس ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کہنے لگا، اچھا بھائی، تمہاری مرضی، ہم آج تیسرے دن بھی بھوکے رہ لیں گے۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ رحیموں کاکا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ فوراً ہی بول پڑا، اونچے اٹھو، میں کچھ کرتا ہوں مگر یہ آخری بار ہوگا۔ اس نے جوابائے شکر گزاری کے اظہار کے طور پر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ رحیموں کاکا اسے سودا سلف لے کر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عبد الرحیم کی شہر میں ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی۔ اسے سب رحیموں کاکا کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے زیادہ تر گاہک سامان ادھار پر لیتے تھے اور مہینے کے شروع میں پچھلے مہینے کا حساب برابر کر لیتے تھے۔ اکثر تو کئی مہینے رقم ادا نہ کر پاتے۔ وہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ دریا پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ وہ مایوس تھا۔ زندگی میں کوئی امید باقی نہ رہی تھی، اسی لیے وہ دریا کے پل پر آیا تھا۔ اس پل پر دور دور تک کوئی نہیں تھا، لیکن نہیں کچھ فاصلے پر کوئی تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کی ایک ٹانگ دریا کے پل کے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر نوجوان کو جکڑ لیا۔ وہ نوجوان چلا، مجھے مت روکو، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ لڑکے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، ایسا نہ کر، آپ نوجوان ہیں، زندگی بہت قیمتی چیز ہے۔ نوجوان نے پوچھا، اگر زندگی قیمتی چیز ہے تو رات کے وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، میں یہ مت پوچھیں۔ نوجوان نے غصے سے کہا، کیوں نہ پوچھوں؟ تم نے مجھے روک کر اچھا نہیں کیا۔ وہ نوجوان کو پل کی ریلنگ سے دور کھینچتے ہوئے بولا، اچھا ادھر آئے، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ نوجوان اس کے ساتھ کھنچا چلا آیا۔ نوجوان کی کار ایک طرف کھڑی تھی۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے تو اس نے نوجوان سے کہا، میں تعلیم یافتہ انسان ہوں مگر میری تعلیم کی قدر کسی نے نہیں کی، بس چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ پچھلے 3 مہینے سے بے روزگار ہوں۔ آج میں نے اپنے محلے کے دکاندار رحیم کاکا سے آخری بار ادھار مانگا تھا، جو اس نے بڑی مشکل سے دیا۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، آخری ادھار کیا مطلب؟ کیا آج کے بعد تم کبھی ادھار انہین مانگو گے؟ نوجوان کی حیرت کو محسوس کر کے وہ مسکرایا، مطلب میں بعد میں سمجھے ہوئے گا۔ وہ نوجوان اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ نوجوان نے اسے بتایا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے والد کا ابھی حال ہی میں انتقال ہو گیا، والدہ بھی نہیں تھی، میں اکیلا اور ناتجربہ کار تھا، اس لیے رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں نے مجھے اتنا ستایا تھا کہ مجھے اپنی زندگی بیکار لگنے کی تھی۔ والد کی جائیداد اور رقم میرے نام ہے، لیکن رشتہ دار میری ساری دولت چھین لینا چاہتے تھے، اسی لیے میں دریا پر گیا تھا تاکہ دنیا والوں سے جان چھٹر الف سکوں۔ اس وقت میں زندگی سے مایوس تھا کہ اس دوران تم نے مجھے بچا لیا۔ اس نے بھی نوجوان کو اپنی کہانی سنائی، میں نے اپنی زندگی کا آخری ادھار لیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ جب میں ہی نہیں رہوں گا تو ادھار بھی نہیں لینا پڑے گا۔ آخری بار گھر کا سودا سلف اپنی بیوی اور بچوں کے حوالے کیا اور خود دریا میں کودنے کے لیے آ گیا تھا۔ مجھے احساس ہے کہ میرا یہ عمل نامناسب تھا۔ نوجوان کا نام کاشف تھا۔ اس کے والد کی ایک بڑی فیکٹری تھی۔ اب کاشف اس کا مالک تھا۔ کاشف نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی تھی۔ وہ چونکہ تعلیم یافتہ تھا،
اس لیے اس نے 3 ہی مہینے میں کاشف کے کاروباروں کو اتنی اچھی طرح سے سنبھالا تھا کہ اب وہ کاشف کی فیکٹری کا جنرل مینیجر تھا۔ کاشف اس پہ بہت بھروسہ کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد سے مایوسی اور نا امیدی کی زندگی سے باہر نکل آئے تھے، اور رحیمو کاکا نے آج اسے 3 مہینے کے بعد دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی طنز کیا، کیوں آج پھر آخری بارہ دھار لینے آئے ہو؟ وہ بڑے آرام سے بولا، نہیں رحیمو کاکا، آخری بار کا مطلب آخری بار ہی ہوتا ہے، میں ادھار مانگنے نہیں آیا۔ رحیمو کاکا نے تیکھا لہجہ اختیار کیا، تو کیا 3 مہینے کا حساب چکتا کرنے آئے ہو؟ وہ اطمینان سے بولا، ایسا ہی ہے، میں آج تمہارا سارا قرض اتارنے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تمہاری کتنی رقم بنتی ہے۔ رحیمو کاکا فوراً ہی حساب جوڑنے میں لگ گیا۔ وہ رحیمو کاکا کی طرف دیکھتے ہوئے کسی اور ہی جہاں میں کھو گیا۔ رحیمو کاکا کی آواز اس سے حال میں واپس لے آئی، ارے میاں، کہاں کھو گئے؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ بس رحیمو کاکا ایسے ہی آخری ادھار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اب کے سارے پیسے دے کر میں آخری ادھار چکا دوں گا، اور اللہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ وہ مجھے آئندہ اس آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ رحیمو کاکا کا سارا حساب چکا کر وہ بڑے پر وقار انداز میں اپنے راستے پر چل پڑا، اور رحیمو کاکا حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔